دیکھیں حکومت کی پرائیورٹی سب سے بڑی تو عوام کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ آج کی جو مہنگائی ہے، آج کی جو انمپلائمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے اندر جو پسی ہوئی عوام ہے اس کو ریلیف دینی چاہیے، جو مختلف طبقات سے یا پروفیشن سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ کسان طبقہ ہو، چاہے وہ سیلری یافتہ طبقہ ہو، ان طبقات کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف نہیں دینی ہے، پاکستان کی جو متوسط یا غریب طبقے کو بلانگ کرتی عوام ہے اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور جو بیجا سبسڈیز دی جاتی رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جو بھی سبسڈی دینی ہے وہ ان طبقات کو دی جائے جن کو سپورٹ کرنے سے پاکستان کا مزدور بھی مضبوط ہوگا، کسان بھی مضبوط ہوگا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی، پروڈکٹیوٹی انشور ہوگی۔ اسی لیے ایسے طبقات کو سبسڈی دینے ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے، پرائیورٹیز پر آ جائیں جی۔ ہمیں افسوس ہے، ایک اعلان ہوا تھا پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے، جس میں جو فیڈرل فنڈنگ ہے یونیورسٹیز کی اس کو روکا جانے کا اعلان ہوا تھا۔ یہ میری نالج میں تو صرف سندھ صوبے سے چیف منسٹر صاحب نے اس پر آواز اٹھائی اور پھر اس پر کچھ افاقہ ہوا اور فنڈنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ لیکن آج بھی اگر پرائیورٹیز کی بات کریں تو صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنی پرائیورٹیز پہ کام کر رہا ہے۔ اب اہم پرائیورٹی میں نے فیڈرل یونیورسٹیز کی بات کی، پروونشل چارٹرڈ فیڈرل یونیورسٹیز جن کو فیڈرل فنڈنگ ملتی ہے۔ آپ اگر کے پی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 3 ارب روپے کے پی کی گورنمنٹ نے پچھلے سال رکھے تھے فیڈرل یونیورسٹیز پر، اور اس مرتبہ بھی شاید ان کا ارادہ 3 ارب روپے رکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے برس 6 ارب روپے رکھے تھے، اب ان کی کوئی نئی فگر آئے تو آئے، لیکن میرے پاس سندھ کی فگر ہے کہ پچھلے برس 22 ارب روپے سندھ حکومت نے یونیورسٹیز کی فنڈنگ کے لیے رکھے تھے، جو کہ اب سندھ حکومت 30 ارب کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پرائیورٹیز کے اوپر کام کرنا، صرف ذکر کرنا نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہی تھی آپ کے توسط سے کہ وفاقی حکومت کو بھی اس سمت میں کام کرنا چاہیے، یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور صوبوں کو بھی اپنے جو صوبے کے اندر یونیورسٹیز ہیں اس کی جو ہے وہ ایلوکیشن ہے اس پر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم ایشو ہے جی جو ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، لوگ اذیت میں ہیں، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، گرمی کا پارہ بہت ہائی ہے، اور حالت یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ، یوں تو پورے پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہمیں تو لاہور شہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں بھی بجلی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں سندھ سے الیکٹڈ ہوں، سندھ صوبے کی میں بات ضرور کروں گی جہاں میں رہتی بھی ہوں، میرا تجربہ ہے کہ وہاں بجلی نہیں ہے۔ پورے سندھ کے اندر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میرے ساتھ 2 میرے آنریبل کولیگز ہیں، الگ الگ ضلعوں سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی بات کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ نے ہماری زندگی عذاب کر دی، ہمیں یقین مانے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ منسٹر صاحب کی خوبصورت سٹیٹمنٹ سے ہماری بجلی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی، میں بڑی ادب کے ساتھ یہ کہتی ہوں، میں تنقید برائے تنقید نہ میری جماعت بلیو کرتی ہے نہ میری ذات اس پہ یقین رکھتی ہے، ہم تنقید برائے اصلاح پہ بات کرتے ہیں، ہم ان کو تنقید بھی نہیں کر رہے، ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو ان کا نیچے کا عملہ کیا بتا رہا ہے کہ جی منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کہیں بھی 10 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں، بڑے ادب کے ساتھ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ اٹ از بیسڈ ناٹ آن فیکٹس بٹ آن مے بی وشز، یہ ان کی خواہش ہوگی کہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔
कम से कम मैं सिंध की बात कर सकती हूँ कि 20 घंटे की लोड शेडिंग। और मैं आपको अपने आबाई गांव का बताऊं, बेरानी का, सांगड़ ज़िले में जब लाइट आती है तो वो इतनी डिम आती है कि कोई चीज़ उसमें चल नहीं सकती। आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपकी कोई और ज़रूरत की चीज़ वो जल सकती है, चल नहीं सकती। तो जो बिजली देते भी हैं तो वो ऐसी देते हैं कि बंदा कहता है कि जी इससे तो आप बिजली हमें ना दें। तो ये हाल है लोड शेडिंग का पाकिस्तान लेवल पर और सिंध के अंदर। हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमने तंग आके अब बात करनी शुरू कर दी है। हमने कोशिश की थी कि चले हम सब्र का दामन नहीं छोड़ते, शायद हुकूमत जो है वो कुछ दिन देखें मामलात को और बेहतरी लाने की कोशिश करें, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही, बदतरी हो रही है। बद से बदतरीन हालात बिजली के हो रहे हैं और सिंध में लोग तड़प रहे हैं इस गर्मी में। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आए खुदारा कोई आधा दिन सखर में, सांगड़ में, हैदराबाद में, नौशेरो फिरोज़ में कहीं गुजार के देखें, क्योंकि देखें जब आपको तकलीफ़ नहीं होगी तो आपको दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। हमें ईद पे फिर जाना है, अपने आबाई इलाकों में जाना है, अपने हलकों में जाना है। हम अभी से, हमें पता है लोगों की क्या किराए होगी, हमें पता है लोग तड़प रहे। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि सोलर फराहम करे, लेकिन नेशनल ग्रिड तो है ना। सिंध तो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है नेशनल ग्रिड में, विंड से दे रहा है, कोल की एनर्जी दे रहा है। मतलब जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर भी हमारा ये हाल है, हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हुकूमत वक्त को और ऑनरेबल वज़ीर आज़म को इंटरवीन करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब से मेरी एक गुजारिश है, मेरी ये इल्तजा है कि प्लीज़ फौरी तौर पर ना सिर्फ आप इस पर मीटिंग करें, लेकिन एक्शन ऑन ग्राउंड नज़र आना चाहिए। ईद आ रही है और ईद पर जो अजाब लोगों के साथ होगा, मैं कान पकड़ती हूँ, ये अजाब होगा लोगों के साथ। तो प्लीज़ इस मैटर को सीरियस ले और हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है। अच्छा, पानी नहीं होता तो बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि जो मशीनरी पानी फराहम करती है वो ठप पड़ी होती है, बिजली होती नहीं है, वो चल नहीं सकती, वाटर सप्लाई नहीं होती। तो ये भी एक अजियत है जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अब ईद के दिनों में ये अजियत ज़्यादा महसूस होगी। कुर्बानी का वक्त है, जानवरों की कुर्बानी होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंद होगा, मैं बयान करते हुए भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ये बर वक्त अगर आज वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस ले लें तो शायद ईद पाकिस्तानियों की कुछ बेहतर गुजर सके। लेकिन जिस अजियत से और जिस तकलीफ़ से हम गुजरने वाले हैं उसका हमें अंदाज़ा अभी से है।